ایک طرف وہ طبقہ پیدا ہوا تھا کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے تو کہا تھا قبروں پر جانا حرام ہے، نہیں جاتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جس کو سلام جھک جھک کے کرتے تھے اندرا، وہ جا کر کے خواجہ غریب نواز کے دربار پر کھڑی ہوئی، کہا تم مولوی ہو کے کہتے ہو قبر پر نہیں جانا چاہیے، میں تمہاری پیشوا ہو کر کے قبر پر آئی ہوں، تو میں بتاتی ہوں میں تمہاری پرائم منسٹر ہوں، لیکن یہاں گداگر بن کے آئی ہوں۔ او سخی ابن سخی تو خواجہ اجمیر ہے، پھر تیرے دربار میں میرے لیے کیوں دیر ہے۔ رب نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا معنی واضح کر دیا۔ ایک طرف وہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ پھیکے پڑ گئے، وہ کہتے ہیں قبروں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اگر قبروں کی طرف جانا خدا کے قانون میں ممنوع ہوتا، وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، جب قوم کے زوال کے دن ختم ہونے لگے تو اصحاب کہف کے مزارات والی جگہ جس قوم کو فتح حاصل ہوئی، انہوں نے کہا اس جگہ ہم مسجد بنائیں گے کیونکہ یہ اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، واپس لوٹنے کا وقت آتا ہے تو اولیاء اللہ کے مزارات کا سہارا ملتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ولیوں کے مزارات کا انکار کیا تھا، اللہ نے ہندو عورت کے سامنے ان کو جھکا دیا، لیکن جب انہوں نے اس کے سامنے جھک کے اپنے دین کا جلوس نکال دیا، اس طرح نے اس عورت کو اللہ نے توفیق دی، خواجہ غریب نواز کے بارگاہ پر آئی اور آ کر کے اس نے سلام کیا اور دعا مانگی، یا خواجہ غریب نواز اس وقت میں بہت مصیبت میں ہوں، مہربانی فرما کے میری مدد کرو۔ آگئی بات خیالشی میں غوث پاک کے ماننے والوں میں لوگوں میں کافی منکر لوگ بھی خارجی تھے، وہ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا غوث پاک کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں ہندو بڑی کثرت سے آیا کرتے تھے، سکھ آیا کرتے تھے 11ویں دینے کے لیے، ہم پوچھتے یار تم کیوں 11ویں دیتے ہو؟ آتے وہ کہتے بالٹی بھی اپنی دو، دودھ دونے والا بھی اپنا دو، اور چل کر کے ہماری بھینس دو کے دودھ نکال کے لے آئے۔ میں چھوٹا سا تھا، میں نے ان سے پوچھا تم کیوں 11ویں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا جو بادشاہ تھا پورے ہندوستان کا، وہ اپنی اہلیہ کو کروڑوں روپے کے زیورات پہنا کر ہاتھی کی ہماری پر سوار کر کے کہیں سسرال جا رہا تھا۔ چوروں کو پتہ چل گیا ان کا روزانہ ڈکیتیاں کرنے کے مقابلے میں اگر ایک دن ڈکیتی کر لی جائے، بادشاہ کی بیگم کو لوٹ لیا جائے تو ساری زندگی بے نیازی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جا کے بادشاہ کو گھیرا، بادشاہ نے کہا زیور کے لیے آئے ہو، میں اپنی اہلیہ کا زیور خود اتار کے تمہیں دیتا ہوں، لیکن میری بیوی کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ لیکن سفلا پرور لوگوں کو اقدار کی کہاں پاس ہوتا ہے، ورڈ آف ویلیوز کو وہ جانتے جن کے ضمیر میں زندگی ہو۔ انہوں نے کہا اس کی بے عزتی جب تک نہ کریں ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ وہ ہندو تھا، جو ہندو اس کے گرو تھے، ہر ایک کو الگ الگ اسے پکارا، کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ اس کی بیگم نے کہا بغداد میں ایک بزرگ رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پکارے میں پہنچتا ہوں، مریدی لا تخف واشن فانی عزومن قاتل عند القتال۔ جب ماننے والوں میں منکر پیدا ہوئے تو اللہ نے منکروں میں ماننے والے پیدا کر دیے۔ اس نے بغداد کی طرف منہ کر کے کہا اے یا شاہ بغداد، اگر آج پہنچو تو میری نسل میں قیامت تک جو ہندو ہوگا یا مجھے ماننے والا ہوگا وہ آپ کی 11ویں دیا کرے گا۔ کہتے جوئی چور نے آگے ہاتھ بڑھایا میری بیگم پر ہاتھ ڈالنے کے لیے، اس کے حجابات کو چھیننے کے لیے، تو ڈز کر کے تلوار یہ گردن پہ لگی، گردن وہ جا پڑی۔ اس کے بعد تلاش کر کر کے ایک ایک چور کو 11 چوروں کو انہوں نے صاف کر دیا۔ پوچھا تم کون ہو؟ ان کا انل جھیلی والمقدہ مقامی و اقدامی علی عنق الرجالی، میں امام حسن کا بیٹا ہوں اور مقدہ میرا مقام ہے اولیاء اللہ میں، اور میرا یہ پاؤں جو ہے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ جب ماننے والوں نے ہیرا پھیری کی تو نہ ماننے والوں کو رب نے جھکا دیا۔